صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ حج کا مہینہ قریب پہنچ گیا۔ حاجیوں کی فلائٹس بہت دنوں سے شروع ہیں اور بہت سے حاجی اپنے مقام پر پہنچ گئے اور کچھ ابھی تک جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اذن سے جس کو یہ سعادت ملی، اللہ پاک ان کا حج قبول فرمائے۔ تو آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اصل میں حج اور عمرے کی فضیلت جو ہے احادیث کی روشنی سے کس طرح سے واضح ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ حج فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں، اور پھر سفر حج کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی کہ اور حج کی شرائط جو ہیں، ادائیگی حج کی شرائط ان کے حوالے سے۔ تو پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر بے پناہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا اجر تو یہ ہے کہ حج کرنے والے کی تمام گناہ ایک دم معاف ہو جاتے ہیں اور بالکل بے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس سے انسان کے دین و دنیا سنور جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ دعا کریں گے تو قبول ہوگی، اور اگر مغفرت چاہیں گے تو بخشے جائیں گے۔ یعنی حاجیوں کو جاتے ہوئے اپنی دعاؤں کے لیے کہنا بھی ایک بہت ہی پیاری بات ہے کہ ان کی ہر وہاں پر دعا کی گئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ درجات رکھتی ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج و عمرہ یکے بعد دیگرے کرو، کیونکہ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ جس طرح بھٹی میں لوہے، سونے اور چاندی کا میل صاف ہو جاتا ہے، اور حج مقبول کا ثواب جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی حاجی پر جنت جو ہے، اگر وہ اپنے حج کے کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اور خواتین کے حوالے سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں پر جہاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایسا جہاد جس میں جنگ و جدل نہیں، اور پھر فرمایا وہ حج و عمرہ ہیں۔ یعنی عورتوں کے لیے حج و عمرہ جہاد کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اب اللہ کے قرض کو ادا کرو، یعنی اس کو ادا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، جس طرح ہم دوسرا قرض ادا کرتے ہیں اپنے پیاروں کے چلے جانے کے بعد، اور اگر وہ صاحب حیثیت تھے اور کسی وجہ سے نہ جا سکے تو ہمیں ان کے لیے بھی حج ادا کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ سے لیا ہوا قرض ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بہت مائنر سمجھا جاتا ہے، لیکن میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کرنا جو ہے وہ اس کے بعد کسی کے چلے جانے کے بعد بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کی زندگی میں تھا۔ اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ غیر عورتوں کے ساتھ تخلیے میں نہ بیٹھیں، اور عورتیں محرم کے علاوہ کسی کے ساتھ سفر میں نہ جائیں۔ اب یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ گروپ میں آپ کے ساتھ اس طرح سے شامل کر دیا جائے گا، آپ یعنی کہ ہم گورنمنٹ کو یا پیپر ورک میں بے شک ہم یہ شو کروا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں اسی حدیث مبارکہ میں آگے فرمایا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میرا نام تو فلاں فلاں غزوے کے لیے مقرر ہوا ہے اور میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یعنی آپ نے جہاد پر اس کو جانے سے منع کر کے بیوی کے ساتھ حج کے لیے جانے کو کہا۔ آج یہاں پر بہت سی خواتین عمرے کے لیے جانا چاہتی ہیں، ساتھ محرم نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتی، اور وہ گروپ میں جیسے وہ ایجنسیز والے یا ٹکٹ دینے والے جو بھی ان کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، وہ ان کو اس چیز کا باور کرواتے ہیں کہ ہم گروپ میں آپ کو کسی کی بہن شو کر دیں گے کچھ، لیکن دیکھیں یہ معاملات اس طرح سے نہیں۔ اس کا بہتر یہ ہے کہ وہ نہ جائے، اس کا یہاں پر بیٹھ کر وہ تڑپ رکھنا بھی اس کی قبولیت جو ہے وہ کروا دیتا ہے۔ اب بہت سی شرطیں ہیں
کہ جو حج واجب ہونے کی بہت سے لوگ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے. اور یہاں میں بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے حاجی کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اور بالغ ہونا بھی، یعنی کہ بالغ پر حج فرض ہے. اگر نابالغ جاتا ہے اس کو ثواب ضرور ہے، اس کو بھی ثواب ہے، لیکن اس پر ابھی فرض نہیں ہے. اور عاقل ہونا یعنی مجنوں پر حج فرض نہیں ہے. اور آزاد ہونا یعنی کسی کے غلام نہ ہوں، تندرست ہوں، یعنی کہ وہاں پر ہمارے اعضاء سلامت ہوں کہ ہم وہاں جا کر پورے جو طریقے سے حج ادا کرنا ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اسی طرح اندھے کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے. اگر اندھے کے ساتھ کوئی جانے والا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر، لیکن اس میں بھی بہتر یہی کہا گیا کہ وہ حج پر خود نہ جائے. اور سفر خرچ کا مالک ہونا یعنی سواری کا، سارے راستے کے خرچ کا اس کے پاس اس چیز کی قدرت ہونا، یعنی اس کی پہنچ میں ہی اس کا کرایہ ہونا، وہاں کے سارے چیزوں کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے. اور حج کا وقت یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائی جائیں گی تو حج فرض ہو جائے گا. اب یہاں بہت سے لوگ جو ہیں ان پر حج فرض ہے لیکن وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے. جس طرح نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، ایسے ہی حج کے جب لوازمات جو اس کی شرائط ہیں ہم پوری کرنے کے قابل ہیں، ہم پر وہ حج لاگو ہو جاتا ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اب ہم نے اللہ کا قرض دینا ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ جب زندہ نہیں رہتے تو ان کے پیچھے لواحقین کو چاہیے کہ اگر انہوں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، نہیں بھی مانی، نظر اور منت ماننے کے علاوہ ایسا ہے کہ آپ اس وقت اتنے صاحب حیثیت نہیں تھے اور اللہ نے اب آپ کو اتنا قابل حیثیت کر دیا ہے تو آپ ان کی جگہ کسی اور کو حج کروا سکتے ہیں. خود ایک دفعہ حج کیا تو اگلی دفعہ خود ان کے نام کے حج کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں. اور یہاں محرم کی جو بات ہے، اگر سفر جو ہے اتنا کم ہے کہ وہ 3 دن سے بھی کم ہے تو پھر عورت بغیر شوہر اور محرم کے بھی جا سکتی ہے. اب دوسرے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کو تو کئی روز لگتے ہیں، وہاں پر کئی روز رہنا ہوتا ہے. یہ مقامی لوگوں کے لیے ہے کہ اگر وہ مقامی لوگ قریب رہتے ہیں تو وہ حج کے لیے جو بغیر محرم کے لیے جا سکتے ہیں. اور محرم مطلب ہمیشہ کے لیے اس عورت کا اس سے نکاح حرام ہو، ہمیشہ کے لیے وہ اس کا محرم ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ عورت عدت میں ہے، چاہے وہ وفات کی عدت میں ہو، طلاق کی عدت میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ابھی جانے سے روکے اور اگلے سال اس چیز کو ادا کرے، وہ اپنے آپ کو اس کام سے ابھی روک لے. اسی طرح سفر حج پر جاتے ہوئے چونکہ یہ اسلام کا بہت اہم اور مقدس رکن ہے، اس لیے اس کا سفر بھی بڑا مقدس ہے. اور حج کا سفر خالصتاً رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے. لوگوں کو دکھاوے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم حاجی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس میں ریا دکھاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ حج کا سفر کا ارادہ کرتے ہی توبہ کر لیں، ہر اس بات سے، ہر اس کام سے، ہر اس فعل سے جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی کیا، اس سے توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو آئندہ ہر قسم کے گناہ سے بچانے کا عزم بھی کر لینا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم حج کر کے آتے ہیں تو اور زیادہ اتراتے ہیں کہ اب ہم حاجی ہیں، بڑھ چڑھ کر ایسی ہمیں بد اخلاقیاں آ جاتی ہیں جو کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور کہتے ہیں ہم حاجی ہیں. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر وہ خدمت کے محتاج ہوں تو فی الحال ان کی خدمت کو مقدم رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ یہاں پر محتاج ہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں اور آپ حج پر نکل جائیں. اور قرض اور امانتیں ادا کر کے جائیں، یعنی کہ آپ کے پاس اگر کسی نے کچھ رکھا ہے، آپ نے کسی کا دینا ہے، کوشش کریں کہ وہ ادا ہو جائے اور حقوق الہی یعنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا پختہ عہد کیا جائے کہ آئندہ زندگی میں ہم ان چیزوں کو بہت ترتیب سے ادا کریں گے. اور حج کے تمام اخراجات حلال و جائز مال سے جائیں. اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ اپنے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور اسی مال سے وہ حج اور عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں، تو ایسا کرنا ان کو فائدہ مند نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے حلال جو مال ہے اس سے حج اور عمرے کی ادائیگی کو افضل کہا ہے اور اس کی قبولیت کا کہا ہے. اور اہل و عیال کے جب جائے تو ان کے لیے اخراجات اور ان کے لیے ضروریات زندگی ان کو اتنے دے کر جائے کہ وہ اس کے بعد کسی کے محتاج نہ ہوں، ان کو کسی دوسرے انسان کی محتاجی نہ ہو. اور اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرنی چاہیے. ہمیں معافی مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ سوچ کر ہر ایک سے یہ معافی مانگ لیں کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کچھ ہوا ہے تو ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں تو ہمیں حج سے پہلے معاف کر دیں، تاکہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں
تو ایسے کلیتاً اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جب پیش کریں تو سر سے پاؤں تک ہم گناہوں سے دھل جائیں۔ اگر سفر حج میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد شریک ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنانا مسنون ہے۔ اور سفر حج ویسے تو ہر روز ہی جانا جس طرح سے جانا ہے اس کی فضیلت ہے، لیکن جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور سوموار کے دن بہت ہی مبارک ہیں۔ اور اگر وقت مکروہ نہ ہو، یعنی کہ ایسا وقت جس میں سجدہ نہیں کر سکتے زائد، اگر ایسا وقت نہ ہو تو روانگی کے وقت گھر میں 2 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی قریبی مسجد جہاں پر وہ نماز ادا کرتے ہیں وہاں پر 2 نفل ادا کریں، پھر آیت الکرسی اور اذا جاء نصر اللہ اور چاروں کل بما بسم اللہ شریف کے پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر کے گھر سے نکلیں، سفر پر نکلیں، اور تمام راستہ ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے اور نمازیں پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ چاہے ہمارے ساتھ ہمارا جو بھی رشتہ دار، جو بھی ساتھی سنگی ہے، اس کے ساتھ خاندان کی پچھلی باتیں، ادھر ادھر کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سارے کا سارا ٹائم ہمارا ذکر الہی میں ہو، فکر آخرت میں ہو، عشق مصطفیٰ میں ہو، اور اپنے قلب کی صفائی کے لیے ہو۔ اس قلب کو صاف کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک جو اس سال حج پر جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جن کی ابھی حاضری نہیں ہے اللہ پاک ان کی حاضری ضرور اپنی بارگاہ سے ان کے لیے بھی پروانے بھیج دیں حاضری کے، اور اللہ اگلے سال آنے والے وقت میں ہم سب کو بھی جو یہاں پر ہیں حاجیوں میں شامل فرما کر ہم بھی وہاں پر اگلے سال موجود ہوں اور حج ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔